بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ انسان حق کی طرف لوٹے اور حق پر قائم رہے۔ روئے زمین پر ایک نبی علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو مہمان بنا کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ علیہ السلام کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا، اور اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے جلال میں آ کر کہا کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا مجوسی چلا گیا۔ ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بولے اے نبی علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ منکر تو میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا، 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے اور تلاش کیا۔ آپ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈالا، اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنے ہیں تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ عز و جل پر ایمان لے آیا۔ عزیز سامعین، ہمیں نفرت گناہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔